کہتے ہیں آگے کہ مسلمانوں کی طرف سے وہ مدافعت شروع ہوئی جس کا ایک حصہ مرزا صاحب کو حاصل ہوا۔ ایک حصہ کیا؟ یہ سارا کا سارا جو کام ہے وہ مرزا صاحب کو ہی حاصل ہوا، حضرت مسیح علیہ السلام کو ہی حاصل ہوا۔ مسلمانوں ہی نہیں، جو مسلمان تھے حقیقت پسند مسلمان تھے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، انہوں نے ہی تعریف نہیں کی حضرت مسیح علیہ السلام کے کام کی، بلکہ غیر مسلم بھی آپ کے کام سے خوفزدہ تھے۔ آپ علیہ السلام اسلام کے ایک عظیم جرنیل تھے۔ آپ کی تعلیم نے عیسائیوں کی ترقی کی راہیں روکیں، اور عیسائیوں کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ان کی ترقی نہ صرف ہندوستان میں بلکہ افریقہ میں بھی جماعت احمدیہ نے جو اسلام کے پیغام کا طریقہ اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے رک گئی ہے۔ اس کے دو نمونے پیش کرتا ہوں۔ امریکی مشن کے پادری مسٹر ویورڈ گار نے لکھا ہے کہ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے جو اسلامی حکومت یہاں پہنچی ہے سیرا لیون میں سے لکھا ہے، اس سے روکوپر کے نواحی علاقے، روکوپر شہر ایک سیرا لیون کا نواحی علاقے میں اس جماعت کی مضبوط مورچہ بندی ہو گئی ہے، اور اب عیسائیت کے مقابلے میں تمام تر کامیابی اسلام کو نصیب ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اس مقابلہ کی سفرائی کے نتیجے میں تھوڑا عرصہ ہوا شہر کامیہ میں امریکن عیسائی مشن بند کرنا پڑا۔ پھر ایک اور عیسائی مصنف ہیں ایس جی ولیمسن، پروفیسر گارنا یونیورسٹی کے، اپنی کتاب کرائسٹ اور محمد میں لکھتے ہیں کہ غانا کے شمالی حصے میں رومن کیتھولک کے سوا عیسائیت کے تمام اہم فرقوں نے محمد کے پیرووں کے لیے میدان خالی کر دیا ہے۔ اشانٹی اور گولڈ کوسٹ کے جنوبی حصوں میں عیسائیت آج کل ترقی کر رہی ہے، لیکن جنوب کے بعض حصوں میں خصوصاً ساحل کے ساتھ ساتھ احمدیہ جماعت کو عظیم الشان فتوحات حاصل ہو رہی ہیں۔ یہ خوش کن توقع کہ گولڈ کوسٹ جلدی عیسائی بن جائے گا اب مرز خطرے میں آ گیا ہے، اور یہ خطرہ ہمارے خیال کی وسعتوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے، کیونکہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد احمدیت کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے، اور یہ یقیناً یہ صورتحال عیسائیت کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ تاہم یہ فیصلہ بھی باقی ہے کہ آئندہ افریقہ میں حلال کا غلبہ ہوگا یا صلیب کا، اور انشاءاللہ تعالی حلال کا ہی غلبہ ہونا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی حالت کے بارے میں، کیا درد ہے کہ میری روزانہ زندگی کا آرام اسی میں ہے کہ میں اسی کام میں لگا رہوں، بلکہ میں اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا کہ میں اس یعنی خدا کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کی کلام کا جلال ظاہر کروں۔ مجھے کسی کی تکفیر کا اندیشہ نہیں اور نہ کچھ پرواہ، میرے لیے بس ہے کہ وہ راضی ہو جس نے مجھے بھیجا ہے۔ ہاں، میں اس میں لذت دیکھتا ہوں کہ جو کچھ اس نے مجھ پر ظاہر کیا وہ میں سب لوگوں پر ظاہر کروں، اور یہ میرا فرض بھی ہے کہ جو کچھ مجھے دیا گیا وہ دوسروں کو بھی دوں، اور دعوت مولا میں ان سب کو شریک کر لوں جو ازل سے بلائے گئے ہیں۔ میں اس مطلب کے پورا کرنے کے لیے قریباً سب کچھ کرنے کے لیے مستعد ہوں، اور جان فشانی کے لیے راہ پر کھڑا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ وہ میری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا اور میرے تمام ارادے اور امیدیں پوری کر دے گا۔ بس کیا ایسے شخص کے بارے میں یہ بےہودہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو خاتم النبیین سمجھتا ہے اور اس کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا ہے؟ ہم ہی ہیں جو حضرت مسیح موعود کی تعلیم کو سمجھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حقیقی معنی کو سمجھنے والے ہیں۔ ہم ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت کو سمجھنے والے ہیں۔ وقتاً فوقتاً احمدیوں پر الزام تراشی کرتے ہوئے ہمارے خلاف جو نام نہاد علماء مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان حقائق کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو چاہیے
کہ دیکھیں اور پرکھیں. جہاں تک احمدیوں کا سوال ہے، احمدی اپنی جانوں کو تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حقیقی معنی سمجھ کر پھر اس سے منہ نہیں موڑ سکتے. یہ جو کلمے مٹائے جاتے ہیں، یہ جو کلمے کی حفاظت کے نام پر احمدیوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، جو کلمے کے نام پر احمدیوں کو شہید کیا جاتا ہے، یہی کلمہ مرنے کے بعد ہمارے حق میں خدا تعالیٰ کے حضور گواہی دے گا کہ یہی حقیقی کلمہ گو ہے. اور یہی کلمہ احمدیوں پر ظلم کرنے والوں اور ان کو شہید کرنے والوں کے بارے میں قتل عمد کی گواہی دے گا. بس ہم خوش ہیں کہ جنت کی خوشخبری دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں دائمی زندگی سے نواز رہا ہے. پر جہاں شہداء دائمی زندگی کی خوشخبری پا رہے ہیں، وہاں ہم سب جو ہیں اور ہم میں سے ہر ایک جو ثبات قدم کا مظاہرہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار کو یقیناً جذب کرنے والا ہے. بس اس روح کو کبھی مرنے نہ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج یہ جو شہید کا ہوئے ہیں، ان کا جنازہ بھی ابھی جمعے کے بعد پڑھوں گا، اور ملک عطا عمر صاحب کو بھی شامل کر رہے ہیں بیچ میں.